بتائیں، آپ کے کسی دوست نے کہا کہ یہ جو بلاول بھٹو صاحب کی سپیچ تھی، یہ اسی قسم کی سپیچ رانا ثناء اللہ نے تیار کی ہوئی تھی، صحیح بات ہے؟ آج جو پارٹی ہیڈز کی میٹنگ ہوئی ہے کولیشن پارٹنرز کی، تو اس میں یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے جس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی ہے، اور وہاں پہ اس بات پہ آلموسٹ کنسنسس تھا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ اب کیا ہے پارلیمنٹ کے جو منی بل ہے اس کو مسترد کرنے کے بعد، تو دیٹ اماؤنٹس ٹو بریچ آف پارلیمنٹ، اور اس میں جو ہے وہ پریولیج کمیٹی جو ہے وہ اس کے اوپر ایک اپنی رپورٹ مرتب کرے۔ اس رپورٹ کے نتیجے میں پھر یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ محترم ججز کو جو ہے وہ پارلیمنٹ بلائے اور ان کا موقف سنے، کیونکہ جو رولز ہیں اس کے مطابق اس بات کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ نہیں بلایا جا سکتا۔ جو بریچ آف پریولیج ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ جو ہے اپنی پریولیج کی بریچ کے اوپر جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ بلا سکتی ہے۔ تو یہ بات ڈسکس ہوئی ہے، اس کے اوپر ابھی کوئی فیصلے کی صورت تو نہیں ہے، لیکن ایک عمومی رائے ضرور پائی جاتی ہے جس کا ذکر میٹنگ میں بھی بعض دوستوں نے کیا ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی سپیچ میں بھی کیا ہے۔ یہ مجھے بتائیں، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر آپ بلاتے بھی ہیں تو ججز تو آپ کی پریولیجز کمیٹی کے سامنے نہیں آئیں گے، سپریم کورٹ کے ججز ہیں۔ اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو کیا پھر آرٹیکل 245 کے تحت آپ سول یا عسکری اداروں کے ذریعے ججز کو بلوائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ آرٹیکل 245 کی ضرورت پڑے گی، اس کے بغیر ہی جو ہے وہ ان کو بلایا جا سکتا ہے۔ یہ تو پارلیمنٹ اگر حکم کرے گی تو میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ میں ان کے لیے آنا جو ہے وہ کوئی سزا تصور کریں گے یا اسے کوئی اپنی توہین تصور کریں گے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ مدر آف انسٹیٹیوشن ہے، اسی پارلیمنٹ سے آئین نے جنم لیا ہے، اسی آئین کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ ہے، اسی آئین کی بنیاد کے اوپر محترم ججز ہیں، اسی آئین کا انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں بلایا جاتا ہے تو یہ ان کے لیے کہ ایک اعزاز ہوگا، کوئی یہاں پہ کوئی ان کے کوئی خلاف کوئی جو ہے وہ عدالت نہیں لگائی جائے گی۔ خیر، اس کا فیصلہ تو رانا صاحب وہ کریں گے کہ ان کا اعزاز ہے کہ نہیں، لیکن اس بات کا فیصلہ کب تک ہوگا کہ سپریم کورٹ کے ان 3 ججز کو توہین عدالت پہ، توہین پارلیمنٹ کے لیے بلانا ہے یا نہیں بلانا، اس بات کا فیصلہ کب تک ہوگا؟ دیکھیں، پارلیمنٹ کے جو جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، وہ پہلی مرتبہ جو ہے یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک لیٹر یا براہ راست کمیونیکیشن جو ہے وہ ہوگی تھرو سپیکر۔ تو وہ لیٹر جو ہے وہ آج ان کو لکھیں گے، میرا خیال ہے کل صبح تک پہنچ جائے گا، تو اس کے اوپر ان کا رسپانس جو ہوگا اس کے بعد پھر اس چیز کا فیصلہ ہوگا۔ اچھا، یہ فیصلہ کہ پریولیجز کمیٹی میں بلانا ہے یا نہیں بلانا، یہ چیف جسٹس صاحب کے جواب کے بعد، سپیکر کے لیٹر کے بعد طے ہوگا؟ سپیکر کے لیٹر کے بعد اور پریولیج کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ پریولیج کمیٹی بھی یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ بلانے کا فیصلہ کرے یا نہ بلانے کا فیصلہ کرے۔ تو میں آپ سے وہی پوچھ رہا تھا کہ پریولیج کمیٹی کو رپورٹ کے لیے کتنا وقت دیا گیا ہے، کہ کتنی دنوں میں وہ ڈیسائیڈ کرے گی؟ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ آلموسٹ ہر سطح پہ ڈسکس ہو چکا ہے۔ یہ فیصلہ تو میرا خیال ہے کہ ایک ہی اجلاس میں ہو جائے گا، ہو جانا چاہیے۔ تو پہلا اجلاس کب ہو رہا ہے؟ آنے والے تو پہلا اجلاس کب ہو رہا ہے رانا صاحب پریولیج کمیٹی کا اس معاملے پہ؟ یہ رسپانس جیسے ہی آئے گا تو ہماری امید تو یہ ہے کہ یہ رسپانس جو ہے وہ بڑا پازیٹیو ہوگا، اور محترم چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اسمبلی کی، پارلیمنٹ کی بات سنیں گے، کیونکہ کچھ آڈیو لیکس کی وجہ سے
ہمارے یہ نوٹس میں بات آئی ہے کہ ان کو بہت ادھر ادھر کی غلط باتیں جو ہے وہ ان تک پہنچ رہی ہیں، اور بعض ان کے بڑے نزدیکی لوگ جو ہیں، ان کے نیئر اور ڈیئر جو ہیں، وہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ابہام اور ان کو ادھر ادھر کی غلط باتیں، 10-15 ہزار کے جلسے کو لاکھوں کا جلسہ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ جمع تھے، حالانکہ وہاں پہ 70-80 لوگ سے زیادہ نہیں تھے۔ پورے ملک کے لوگوں کا حساب لگائیں تو اس دن جو ہے وہ کوئی 2-2.5 ہزار بندہ تھا۔ رانا صاحب یہ بتائیں یہ جو آپ نے کہا کہ یہ ان کی پازیٹیو رسپانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے نزدیک پازیٹیو رسپانس کیا ہوگی جس کو آپ سمجھیں کہ یہ ایک مثبت جواب آیا ہے؟ دیکھیں، یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے، حکومت کا مطالبہ ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ یہ جو ایک صوبے کا الیکشن ہے پنجاب کا، جنرل الیکشن جو ہے وہ 4 صوبائی اور 1 قومی اسمبلی کے الیکشن کا نام ہے۔ آپ 5 میں سے آپ 1 کو کروا دیں 2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے، تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی۔ یہ رزلٹ جو ہے یہ نہ صرف اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ الیکشن جو ہے یہ اس ملک میں افراتفری اور فساد لے کے آئے گا، اور شاید اس فتنے کا ایجنڈا یہی ہے، وہ ملک کو افراتفری اور انارکی کے سپرد کرنا چاہتا ہے، جو اس کا ہڈن ایجنڈا ہے۔ تو یہ بہت بدقسمتی ہوگی، اور ہمیں اس میں بڑے جو ہے وہ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر جواب میں عدالت یہ تمام الیکشن ایک دن کروانے پہ رضامندی کا اظہار کرتی ہے کہ یہی کہ جنرل الیکشن اکتوبر کی تاریخ بنتی ہے، تو وہ مثبت ہے، اس کے علاوہ جواب ایکسیپٹیبل نہیں ہے، پھر وہ پریولیجز کمیٹی میں آ سکتے ہیں۔ دیکھیں، یعنی ملک کے مفاد میں یہ ہے، ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ الیکشن فری ہوں، فیئر ہوں، ایک دن ہوں، قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن علیحدہ نہ ہوں۔ یہ ایکسپیرینس ہم نے کیے ہیں، ان الیکشن کے نتائج کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ آپ 77 کا الیکشن دیکھ لیں، بائیکاٹ ہو گیا تھا۔ آپ 70-71 کا الیکشن دیکھ لیں، رزلٹ متنازع تھا، ملک 2 لخت ہو گیا۔ اب کیا دوبارہ ہم کسی حادثے میں کا شکار ہونا چاہتے ہیں؟ خود ہم جو ہے وہ دیوار سے ٹکرانا چاہتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھتے ہوئے اجتماعی دانش اور وائز کا یہ تقاضا ہے کہ اس طرح کی ضد نہ کی جائے، انا پرستی نہ کی جائے، ملک کو جو ہے وہ اس آگ میں نہ دھکیلا جائے۔ تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے معزز سپریم کورٹ سے، اور وہ 90 دن کی جو رٹ ہے، 90 دن تو گزر چکے ہیں، اور یہاں پہ اگر ایک ہائی کورٹ کا سنگل بینچ جو ہے وہ سٹے کر کے الیکشن جو ہے وہ 60 دن کی بجائے جو ہے وہ 6 مہینے تک اس کو ملتوی کر سکتا ہے، تو معزز بینچ جو ہے وہ کیوں نہیں کر سکتا؟